الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری آواز کو سننے والی ماؤں بہنوں، آج کے اس کلپ کا موضوع حسن اخلاق ہے۔ سامعین محترم، یہ اخلاق یہ ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اخلاق ہی وہ چیز ہے کہ جس نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کر دیا۔ اگر انسانوں کے اندر اخلاق ختم ہو جائیں تو وہ انسانوں کی جماعت نہیں بلکہ ایک جانوروں کے ریوڑ کہلائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تمام مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا ہو۔ جو شخص جتنا زیادہ اخلاق والا ہوگا وہ اتنا ہی کامل ایمان والا ہوگا۔ اس لیے کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے۔ آج کل ہر چیز کے معنی بدل گئے ہیں، ہر چیز کا مفہوم الٹ ہو گیا ہے۔ حضرت مولانا قاری طیب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے لوگ اور پہلے زمانہ کے مقابلے میں اب اس دور میں ہر چیز الٹی ہو گئی ہے، یہاں تک کہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا اور اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ہر چیز کی قدریں بدل گئی، ہر چیز کا مفہوم الٹ ہو گیا، حتیٰ کہ مفہوم بھی بدل گیا۔ آج صرف چند ظاہری حرکات کا نام اخلاق ہے، مثلا مسکرا کر مل لیے اور ملاقات کے وقت رسمی الفاظ زبان سے ادا کر دیے، مثلا یہ کہہ دیا کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی یا آپ سے مل کر بڑا اچھا معلوم ہوا وغیرہ۔ اب زبان سے تو یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں لیکن دل کے اندر عداوت اور حسد کی آگ سلگ رہی ہے، دل کے اندر نفرت کروٹیں لے رہی ہے۔ بس آج اسی کا نام خوش اخلاقی ہے، اور آج باقاعدہ یہ ایک فن بن گیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے تاکہ دوسرے لوگ ہمارے گرویدہ ہو جائیں، اور باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ دوسروں کو گرویدہ بنانے کے لیے اور دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں۔ لہذا سارا زور اسی پر صرف ہو رہا ہے کہ دوسرا گرویدہ ہو جائے، دوسرا ہم سے متاثر ہو جائے اور ہم اچھے کہنے لگیں، اور اسی کا نام اخلاق رکھا جاتا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، اس کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں۔ جس کا ذکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اخلاق نہیں ہے بلکہ ریاکاری اور دکھاوا ہے، اور یہ نمائش ہے، یہ دوسرے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے اور اپنے گرد اکٹھا کرنے کا بہانہ ہے، یہ حب جاہ ہے، یہ حب شہرت ہے۔ یہ بذات خود ایک بیماری اور بد اخلاقی ہے، حسن اخلاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت میں اخلاق دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کا مظاہرہ اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل میں ساری مخلوق خدا کی خیرخواہی ہو اور ان سے محبت ہو، خواہ وہ دشمن اور کافر ہی کیوں نہ ہو، اور یہ سوچ کر میرے مالک کی مخلوق ہے لہذا مجھے اس سے محبت رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اولاً دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس جذبے کے متحد اعمال صادر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ خیرخواہی ہوتی ہے۔ اب اس جذبے کے بعد چہرے پر جو مسکراہٹ اور تبسم آتا ہے وہ بناوٹی نہیں ہوتا، اور وہ دوسروں کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے دلی خواہش اور دلی جذبے کا ایک لازمی اور منطقی تقاضا ہوتا ہے۔ لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اخلاق میں اور آج کے اخلاق میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انہی اخلاق پر چلنے والا بنائے جو اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین آمین ثم آمین، والسلام۔